Assalamu alaikum. Today once again we have Mr. Mohammad Jawad Zafar, Advocate Supreme Court of Pakistan with us. Thank you very much sir for being with us today. Welcome. आज 5 अगस्त को साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 3 साल की कैद की सज़ा दी गई, जुर्माना उन पर डाला गया तोशा खाना केस में। तो जवाद साहब, सबसे पहले तो हम आपसे पूछेंगे कि ये तोशा खाना केस है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तोशा खाना बेसिकली ये तो ऑलमोस्ट अब तो हर पाकिस्तानी को पता है कि तोशा खाना क्या है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है उनके लिए जब भी कोई फॉरेन डेलीगेशन आता है वो कोई ना कोई जो सरबराहान ममलिकत होते हैं उनके लिए, या फिर जब हमारे कभी प्रेसिडेंट या कोई मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर कभी बाहर जाएं तो इनको गिफ्ट मिलते हैं। तो उसका बेसिकली ये होता है फार्मूला कि आपने उनको लाके तोशा खाना में जमा करवाना होता है, जहाँ से वो बाद में कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जो आपको बिल्कुल ही नहीं मिल सकती, और कुछ ऐसी भी कैटेगरीज जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं, और कुछ ऐसी भी कैटेगरीज होती हैं जिनमें आपने कुछ पेमेंट देनी होती है, उसके बाद वो गिफ्ट आपका हो जाता है। तो बेसिकली ये जो खान साहब का केस है ये एक घड़ी से रिलेटेड केस है, जो कि सऊदी क्राउन प्रिंस जो वली अहद हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान, उन्होंने खान साहब को गिफ्ट किया था। तो खान साहब ने वो जो घड़ी थी वो लेके उसको उन्होंने मार्केट में सेल कर दिया, और एक दफ़ा उन्होंने इंटरव्यू में इसका जिक्र भी किया और उसको अपनी टैक्स रिटर्न में भी शो कर दिया। उसकी जो ड्राइव्ड इनकम थी वो उन्होंने अपने जो टैक्स के गोशवारों में आया, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी जमा करवा दिया उसको। तो अभी उसी को लेके ये एक फ्रिवलस केस उनके खिलाफ स्टार्ट किया गया है। तो जवाद साहब, ये केस क्या इलेक्शन कमीशन ने फाइल किया, किसकी जानिब से ये केस फाइल हुआ और कितना टाइम लगा इसको सुनने में? ट्रायल कंक्लूड क्योंकि आज हो गया और सज़ा सुना दी गई, तो उससे रिलेटेड हमें कुछ इन्फॉर्मेशन आप दें इस केस के बारे में। देखिए, ये जो केस है बेसिकली रेफर करती है इलेक्शन कमीशन ही करती है इसको, और इसकी जो ट्रायल कोर्ट होती है वो सेशंस कोर्ट होती है कंसर्न जो होती है, या इन कैपेसिटी ऑफ सेशंस कोर्ट वो किसी भी एडिशनल सेशन जज को, बिकॉज जो जुरिस्डिक्शन होती है, जुडिशल पावर होती है, दोनों की सेम होती है, वो किसी को इंटरेस्ट कर देते हैं। तो इसलिए ये जो हुमायूं दिलावर एक एडिशनल सेशन जज हैं जो कि बहुत ही मशहूर जज हो चुके हैं इतने कम अरसा में, केस इलेक्शन कमीशन ने जब रेफ़र किया तो उनके पास ट्रायल के लिए आ गया, तो उन्होंने इसके ऊपर ट्रायल स्टार्ट किया। तो सबसे पहले जो खान साहब के कौंसल्स थे उन्होंने इन प्रोसीडिंग्स की मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेशन। उस एप्लीकेशन को उन्होंने डिसमिस कर दिया, तो उन्होंने हाई कोर्ट में क्रिमिनल डिवीजन फाइल की, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर उसको रिमांड बैक कर दिया। उन्होंने फिर नई फाइंडिंग्स में उस एप्लीकेशन को फिर डिसमिस कर दिया। उन्होंने फिर चैलेंज कर दिया खान साहब के कौंसल्स ने उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो 2 दिन पहले जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उस ऑर्डर को फिर सेट असाइड करके आज के लिए भेजा, जो कल ऑर्डर अनाउंस हुआ, लेकिन वो परसों की डेट में हेयरिंग हुई थी उसकी 3 तारीख को, 4 को ऑर्डर अनाउंस हुआ, 5 के लिए फिक्स कर दिया। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब जज साहब का जो शॉर्ट ऑर्डर हमारे पास रिसीव हुआ जिसमें कन्विक्शन अनाउंस की है उन्होंने, उसमें जो पहली 3-4 लाइनें बड़ी अमेजिंग टाइप हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, जिनको देख के बड़ा एक सरप्राइज हुआ कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपके पहले 2 ऑर्डर्स की फाइंडिंग्स को ब्रश असाइड कर दिया, तो आप कह रहे हैं कि चूंकि मैंने पहले 2 ऑर्डर्स में जो रीजंस दे दी थी उन्हीं रीजंस की बेस के ऊपर मैं इस एप्लीकेशन को आज डिसमिस कर रहा हूँ और मैं इस केस को, हालांकि बहस तो आज नए सिरे से उस एप्लीकेशन पर होनी चाहिए थी। इवन फर्ज करें अगर कोई कौंसल नहीं था, खान साहब वहाँ पे नहीं थे, आर्गूमेंट्स नहीं हुए, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन को फ्लाउट नहीं करना चाहिए था ट्रायल कोर्ट को। ट्रायल कोर्ट को अपना इंडिपेंडेंट जुडिशल माइंड अप्लाई करते हुए इस एप्लीकेशन को नए सिरे से इन द लाइट ऑफ द डायरेक्शन इसको डिसाइड करके फिर उनको राइट ऑफ फेयर ट्रायल और एक फेयर अपॉर्चुनिटी देके इस केस को प्रोसीड करना चाहिए था। तो जो जस्टिस
جو ہے اس کو وہ کہتے ہیں وہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے بٹ شوڈ سیمس ٹو بی ڈن, کہ وہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. تو وہ اس پہ یہ ہے کہ جب انصاف میں ہم بہت جلدی کرتے ہیں تو ہم ضائع کر دیتے ہیں, اس کو کھو دیتے ہیں. بالکل ٹھیک جواز صاحب. اس میں ساتھ ساتھ میں آپ سے, اگر میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کیجیے گا, کہ خان صاحب کو انڈر سیکشن 174 آف الیکشنز ایکٹ 2017 سزا دی گئی. ہاں جی بالکل, 174 آف دا الیکشنز ایکٹ 2017 ان کو سزا دی گئی ہے 3 سال کی. اس پہ ایک بڑا, یعنی جج صاحب نے 3 سال ٹوٹل سزا ہے اور خان صاحب کو فل ڈوز اس میں 3 سال کی دے دی. اچھا میکسیمم پنشمنٹ 3 سال تھی اور وہی خان صاحب کو ملی. اب دیکھیں یہ ایک بیلیبل اوفینس ہے. بیسکلی بیلیبل اوفینس کیسے ہے؟ بیکاز دی انٹائر, ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, میں نے پڑھا ہے اس کو, الیکشنز ایکٹ از ٹوٹلی سائلنٹ کہ یہ جو اوفینس ہے یہ بیلیبل ہے کہ نان بیلیبل ہے. صرف ٹرائل کی بات کر رہا ہے الیکشن ایکٹ. تو جب الیکشن ایکٹ سائلنٹ ہے تو اس کے اوپر ہماری ایک بڑی مشہور زمانہ ججمنٹ ہے جو چودھری نسیم صاحب کی ججمنٹ ہے, NLR 1999 کرمنل کیسز پیج 1. انہوں نے اس میں بڑا کیٹیگوریکلی یہ بات لکھی ہے کہ وہ تمام اوفینسز جن کی سزا 3 سال یا اس سے کم ہو, اور ان میں اسپیسیفکلی یہ بات نہ لکھی ہو, اسپیشل لاس کی بابت یہ بات کر رہے ہیں, اس میں PPC کی اوفینسز نہیں ہیں انکلوڈیڈ. یہ ہماری جو بات ہے یہ اسپیشل لاس کے متعلق ہے, بیکاز الیکشن ایکٹ از اے اسپیشل لا. یہ بات نہیں لکھی کہ یہ بیلیبل ہے کہ نان بیلیبل ہے, تو وہ ڈیٹ از ٹریٹڈ ایز بیلیبل. تو جج صاحب کو چاہیے تھا کہ ایک بیلیبل اوفینس میں جب وہ کسی کو سزا دے رہے ہیں تو وہ 426 اور 382A کی لائٹ میں آف دی کوڈ آف کرمنل پروسیجر, اس کی لائٹ میں خان صاحب کی وہ بیل بھی لے لیتے, ٹیسٹ دیتے کہ آپ اس کے خلاف جا کے اپیل فائل کر لیں. تو ابھی جب اپیل اس میں فائل ہوئے گی تو اس میں بھی خان صاحب کے پاس یہ آپشن ہوگی, کیونکہ ڈاکٹرن آف پیری میٹیریا اس کو ہم کہتے ہیں, بیکاز اپیل از آلویز دی کنٹینیوٹی آف ٹرائل پروسیڈنگ. تو جب بیل ایبل یہ اوفینس بنتا ہے ان دی لائٹ آف دیٹ ججمنٹ, ایفورڈ کورٹ کے سامنے بھی یہ بیلیبل اوفینس ہی بنتا ہے اور اس کو ٹریٹ ہونا چاہیے. تو کنٹینیوٹی آف ٹرائل اینڈ ڈاکٹرن آف پیری میٹیریا جو ہے اس کی لائٹ میں اس کو بیلیبل ہی ٹریٹ کرنا چاہیے. رائٹ. Thank you very much, Jawad Saab, on the clarity on these very legal points. Moving on, under section 366 of CRPC, کیا وہاں پر اکیوز کا ہونا لازم تھا جب جج ہمایوں دلاور صاحب نے سزا ان کو سنائی؟ کیونکہ ہم میڈیا پہ بہت سن رہے ہیں کہ کیونکہ اکیوز وہاں پر موجود نہیں تھا تو وہ یہ سزا سنا نہیں سکتے تھے ایز پر ایز لاز آر کنسرنڈ. لیکن جو 366 سب سیکشن 2 ہے کوڈ آف کرمنل پروسیجر کا, اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اٹ از مینڈیٹری فار دا کورٹ کہ وہ ان کی اٹینڈنس کو پروکیور کریں انٹل یا تو کوئٹل آرڈر, پھر دیر از نو نیڈ کہ آپ ان کی اٹینڈنس لیں, یا پھر ایکیوز کی اٹینڈنس پرماننٹ ڈسپینس ود کی گئی ہو. دیکھیں ڈسپینس ود کرنا 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ میجسٹریل کورٹ یا سیشنز کورٹ. جو میجسٹریل کورٹ ہے اس کے پاس 2 سیکشنز ہیں, ایک 205 آف دی کوڈ آف کرمنل پروسیجر ضابطہ فوجداری کا, ایک ہے 540A اسی ضابطے کا. تو 540A میں یا تو پرماننٹ ڈسپینس ود کی ہو, ایک ہوتا ہے کہ فار دا ٹائم بینگ فار ٹوڈے, بٹ ٹو مائی انفارمیشن خان صاحب واز کنٹینیوسلی فیسنگ دا ٹرائل آف دی کیس, تو ان کی اٹینڈنس پرماننٹ ڈسپینس ود نہیں ہوئی تھی. تو وہ چاہیے تھا ٹرائل کورٹ کو کہ پہلے ان کی اٹینڈنس کو پروکیور کرتا, اس کے بعد پھر پروسیڈ کرتی ٹرائل کورٹ. لیکن ٹرائل بالکل نہیں کیا, انہوں نے ایبسینشیا میں سنا دی. لیکن اس پہ ایک سپلیمنٹری بات یہ ہے کہ اگر ہم 366 سیکشن 3 کو دیکھیں تو اس پہ کورٹ یہ بات بھی کہتی ہے کہ کسی بندے کی سزا کو ہم صرف اس بات کے اوپر نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ وہ اس کی ایبسنس میں سنائی گئی ہے. رائٹ. لیکن پھر بھی انصاف کے تقاضے یہ ہیں کہ وہ ان کی پریزنس میں ہو, تاکہ اگر وہ بیل کی پریئر کریں تو ان کو بیل. رائٹ. جواد صاحب, گیون کہ اس ٹرائل کے اندر اتنے ڈسکرپنسیز ہیں, تو خان صاحب کے پاس آگے کون سے سٹیپس لیگلی اویلیبل ہیں جو وہ سیل کر سکتے ہیں؟ کیا وہ سپریم کورٹ سیدھا جائیں یا ہائی کورٹ میں وہ اپنی اپیل فائل کریں؟ واٹ آر دا لیگل ویز
or the routes that Imran Khan does have right now as far as this conviction is concerned. اس میں اپیل پر اٹھ کر ڈویژن بینچ سنتا ہے 2 ججز کے اوپر، منیمم 2 ججز سنیں گے اس کو، تو وہ خان صاحب ڈیفینیٹلی اپیل کریں گے. جہاں تک ٹرائل کی ڈسکریپنسیز کی بات ہے، وہاں پہ خان صاحب کا رائٹ آف ڈیفینس جو ہے وہ ود ہولڈ کیا گیا اور ناجائز کیا گیا. چونکہ جو سیکشن 265F کرمنل پروسیجر کوڈ کا ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو جہاں پہ وہ پروسیکیوشن کو یہ رائے دیتا ہے یا پروسیکیوشن کو یہ مینڈیٹ دیتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کی جو بھی چاہے ایویڈنس لا کے پیش کرتے ہیں، تو وہ ان پیرلل وہ ڈیفینس کو بھی یہ مینڈیٹ دیتا ہے کہ وہ جس بھی ایویڈنس کو چاہیں وہ اس کو پیش کریں لا کے. اچھا، اب یہ لسٹ آف وٹنسز نہیں دی، اب یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، یہ ساری اسٹوپڈ قسم کی ایکسکیوزز ہیں. جب ایکیوز کہ مجھے فلاں وٹنس کی پروڈکشن چاہیے تو اٹ از مینڈیٹری فار دی ٹرائل کورٹ ٹو ایشو دا پروسیس ٹو سمن دیٹ پرسن. اگر ایکیوز یہ بات کہے کہ مجھے فلاں ریکڈ چاہیے، فلاں آرٹیکل چاہیے یا فلاں ڈاکومنٹ چاہیے، اٹ از آلسو مینڈیٹری فار دی ٹرائل کورٹ. مینڈیٹری ورڈ شیل یوز ہوا ہے وہاں پہ. ٹرائل کورٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈسکارڈ کر سکے، جہاں صرف ٹرائل کورٹ یہ سمجھے کہ ایکیوزڈ انسیسریلی اس کو لنگر آن کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس پلے کو. اب ایک دن پہلے 342 کی سٹیٹمنٹ ایکیوزڈ کی جو ریکارڈ ہوتی ہے وہ خان صاحب کی ریکارڈ ہوئی. اس سے نیکسٹ ڈے انہوں نے کہا مجھے وٹنس بلا دیں. اس نے کہا جی نہیں، میں نہیں بلاؤں گا. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی اس کیس میں کہ ایک دن کے ڈیلے میں وہ کون سا ڈیلے کاز ہو رہا تھا. ایکسیپشن جو 265F میں دی ہوئی ہے وہ اس کو فلفل کر رہا تھا. تو یہی بہت بڑا لیکونہ ہے اس کیس میں کہ جو آرٹیکل 10A آف دی کانسٹیٹیوشن ہے، جس میں رائٹ آف فیئر ٹرائل کی بات کی گئی ہے، اس سے خان صاحب کو ڈپرائیو کیا گیا ہے. اور یہ اگر اس کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس کو سیٹ کر دیں تو وہ ایک ایسا مینڈیٹ سیٹ کر دے گی جہاں پہ کوئی بھی ٹرائل کورٹ اٹھے گی، سوری مینڈیٹ نہیں بلکہ ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کر دے گی، ٹرائل کورٹ اٹھے گی اور وہ کسی بھی ایکیوز کا کوئی بھی رائٹ ودھول کرے گی. اور اس کے بعد ایکیوز کو آپ دیکھیں نا، پھر تو ڈیو پروسیس ختم کر دیں، رائٹ آف فیئر ٹرائل ختم کر دیں. ایک پولیس کی ایک FIR آتی ہے، اس کو بندے کو سزائے موت دے کے فارغ کرے. پھر تو ہمارا جوڈیشل سسٹم، ساری ہماری جورسپروڈنس جو ہے وہ تو سرا کلیش کر جائے گا اس کے بعد. بالکل. تو یہ ایک بہت بڑا رائٹ جو خان صاحب کا تھا اس سے ڈپرائیو. انفارچونیٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بالکل اس کے اوپر فوکس نہیں کیا. حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو 265F کی لائٹ میں فرسٹ انسٹینس کے اوپر نوٹسز ایشو کر کے اس آرڈر کو سسپینڈ کر کے ٹرائل کورٹ کی پروسیڈنگ کو روک کے اس جس کو بلوانا چاہتے تھے اس کو ایز اے ڈیفینس وٹنس بلانا چاہیے تھا. بالکل. اس میں ساتھ ساتھ آگے چلتے ہوئے جواز صاحب کتنی دیر میں ہم اگر اپیل فائل کرتے ہیں تو وہ جیل سے باہر آئیں گے اس کیس میں؟ مجھے تو لگ رہا ہے شاید نیکسٹ ویک میں ہی باہر آ جائیں گے اس کیس میں. بالکل ٹھیک. بہت بھی اسٹریچ ہوگا تو 10 دن پہ چلا جائے گا، بیکاز ڈویژن بینچ 4 دن ورک کرتا ہے. تو اس اگر منڈے کو اپیل فائل ہو جائے گی تو وہ نیکسٹ ویک میں فکس ہو جائے گا، بیکاز دس از اے شارٹ سینٹینس، ڈاکٹرن آف پیری میٹیریا، کنٹینیوٹی آف ٹرائل، اور یہ کوناز اور وہ مینٹینیبلٹی کے اوپر اس کی یہ تو اتنی گراؤنڈز ہیں اس کیس میں کہ جو یہ آرڈر یہ ججمنٹ سسٹین ہی نہیں کر سکتی کسی بھی اینگل سے. تو میکسیمم 2 ویکس، میرا خیال 8 دن یا 10 دن کا ٹائم ہے جو ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں DB کے، اس میں وہ باہر آ جائیں گے کہ اگر کسی اور کیس میں ان کو نہ اریسٹ کریں تو. لیکن جو ہم دیکھتے ہیں خان صاحب کے 150 سے اوپر اور مقدمات بھی ہیں اور ناؤ ہی از بیہائنڈ دا بارز. تو جیسے حال میں ہم نے دیکھا کہ کسی ایک سیاسی رہنما کو گرفتار کیا گیا، تو جب انہیں کورٹ رہائی دیتی ہے یا ان آرڈرز کو سسپینڈ کرتی ہے جس کے تحت ان کو اندر رکھا گیا تھا، تو جیسے ہی وہ جیل سے باہر آتے ہیں ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کر دیا جاتا ہے. اب خان صاحب پہ گیون کے 150 سے اوپر مقدمات آلریڈی پینڈنگ ہیں، تو کیا خان صاحب ہمیں الیکشن سے پہلے باہر آتے؟ میرا خیال ہے کہ ان میں سے بہت سارے جو 150 میں سے کیسز ہیں ان میں بیلز ہو چکی ہیں خان صاحب کی کنفرم. کچھ جو بیلز باقی ہیں ان کی ڈیٹس ابھی نزدیک نہیں ہیں. تو اگر کچھ میں وہ کسٹڈی میں چلے بھی جائیں گے، بیکاز دیر از نو پرائیویٹ پرسن